نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنرل نیوز کے پروگرام فضیلت رمضان کے ساتھ میں ہوں خواجہ عاشق حسین۔ ناظرین کرام، فضیلت رمضان کا یہ پروگرام اس طرح کے رمضان المبارک کے مقدس اوقات میں مختلف پہلو کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے۔ اہل ایمان اس مبارک مہینے میں روزے رکھتے ہیں اور اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کے حقدار بنتے ہیں۔ روزہ جہاں ایک مقدس عبادت ہے، وہیں پر یہ تزکیہ نفس کا، روحانی طہارت کا بھی ایک ذریعہ ہے اور انسان کی ظاہری اور جسمانی روحانی صحت کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ اور اس کے نتیجے میں انسان کو ایسے حیرت انگیز طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں جن کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم جانو تو۔ یہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی کئی احادیث مبارکہ میں اس کی تائید فرمائی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے صوموا تصحوا کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَالزَّكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ یعنی جس طرح زکوٰۃ مال کو پاک کر دیتی ہے، اسی طرح روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ اس کے رکھنے سے جسم کی تمام جو بیماریاں ہوتی ہیں، جسم ان بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے، بلکہ جو روحانی امراض ہیں، جو رذائل اخلاق ہیں، ان سے بھی پاک ہو جاتا ہے، جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے۔ ان ساری باطنی بیماریوں سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ یعنی جسمانی صحت کا بھی ذریعہ ہے اور روحانی ترقی کا بھی روزہ ضامن ہے۔ تو لہٰذا آج کی جو گفتگو ہوگی ہمارا سلسلہ وہ یہ کہ روزے کے جو سائنسی اور جدید سائنس کے تناظر میں جو فوائد ہیں، تو اس کے حوالے سے ہم تھوڑا سا اس پر ڈسکس کریں گے۔ تو اس دور میں جو دور حاضر ہے، وہ گزشتہ زمانے کی نسبت اس دور میں بہت سی بیماریاں ایسی رونما ہو رہی ہیں جن کے متعلق ہمارے پرانے بزرگوں نے کبھی سنا تک بھی نہیں تھا، اور بلکہ طب ہے جو میڈیکل ہے، اس میں بھی ایسے آلات اور دوا کے استعمال میں ایسے گناگو طریقے منظر عام پہ آ چکے ہیں جو آج تک سنے ہی نہیں تھے، بلکہ یہ جو چیزیں ہیں آج ان سے فائدہ اٹھانا ہمارا ایک معمول بن چکا ہے۔ یہ درست ہے، لیکن میڈیکل سائنس کی روشنی میں یہ واضح کیا گیا ہے، آج جو سائنسدان ریسرچ کر رہے ہیں، جو تحقیقات کر رہے ہیں، وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی جامع عبادت ہے جس میں بے شمار طبی فوائد موجود ہیں اور تقریباً ہر بیماری کا علاج اس میں موجود ہے۔ اور اس کا اعتراف صرف مسلمان علماء اور حکماء اور ڈاکٹرز نے ہی نہیں کیا، جو غیر مسلم بھی تھے انہوں نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے۔ آج جدید میڈیکل سائنس نے روزے کے فوائد کے بارے میں جو ثبوت فراہم کیے ہیں، ان میں ایک جو مغرب کا ڈاکٹر ہے، ماہر طب ہے، ڈاکٹر ایلین باس، اس نے کہا ہے کہ روزہ واحد عظیم ترین طریقہ علاج ہے۔ اس کا یہ قول ہے۔ اب اندازہ لگائیے اتنے فوائد کہ روزہ رکھنے سے انسان کا نظام ہضم جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے، معدے کی تمام تکلیفیں اور بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، روزہ رکھنے سے شوگر نارمل ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر اور جو کولیسٹرول میں ہے اس میں ایک اعتدال واقع ہوتا ہے، اس اعتدال واقع ہونے کی وجہ سے پھر فالج کا جو خطرہ ہوتا ہے وہ نہیں رہتا۔ روزہ رکھنے سے خون کی مقدار میں کمی ہوتی ہے اور اس کا جو گاڑھا پن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے دل کو فائدہ ہوتا ہے، یعنی دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ جو ہے وہ ٹل جاتا ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنے سے جو ڈپریشن ہے، جو ذہنی تناؤ ہے یا جسمانی کھچاؤ ہوتا ہے اور نفسیاتی جو امراض ہوتے ہیں اس سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔
اور روزہ رکھنے سے جو اضافی انسان کی چربی ہوتی ہے وہ چربی بھی ختم ہو جاتا ہے، یعنی موٹاپے میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے سے جو بے اولاد خواتین اور حضرات کے ہاں جو اولاد نہیں ہوتی، بانجھ پن کی جو بیماری ہے، اس میں بھی بے پناہ اس کو فائدہ ہوتا ہے، اور جو اولاد ہونے کے جو چانسز ہیں، اس کے امکانات ہیں، وہ کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ روزہ جو ہے وہ کینسر جیسے موذی مرض کے لیے بھی ایک ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ کینسر کے علاوہ بھی شریانیوں کی جو تمام بیماریوں کے آگے ایک بہترین ڈھال ہے۔ روزہ انسان کی ظاہری خوبصورتی کو، اس کی جلد کی تازگی کو، حتیٰ کہ بالوں سے لے کر ناخنوں تک کے لیے ایک مفید شے ہے۔ روزے سے انسانی جسم میں موجود زہریلا مواد اور دیگر فاسد مادے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ روزے سے انسانی جلد جو ہے، جسم، اس کے بال، ہماری ہڈیاں وہ مضبوط ہوتی ہیں، یہاں تک کہ روزہ جو انفیکشن بیکٹیریا جو ہوتے ہیں اس کی روک تھام اور بڑھاپے کے خلاف جو ہے وہ مزاحمت کرتا ہے۔ یہ ایک سمری اور خلاصہ میں نے عرض کیا ہے آپ کے سامنے، جو ہمارے سائنسدان، جو ریسرچرز، جو ڈاکٹرز حضرات ہیں، ان کی جو ریسرچ ہے، ان کی تحقیق کا نتیجہ تھا۔ اب چند اقوال جو ہے ہم آپ کی خدمت میں ایسے پیش کرتے ہیں کہ سکندر اعظم کا قول ایک اس کا میری نظر سے گزرا، وہ کہتا ہے جی میری زندگی کے جو مسلسل جو ہے میری زندگی حوادثات اور تجربات میں گزری ہے، جو آدمی، یہ سکندر اعظم کا قول ہے، صبح شام کے کھانے پر صرف اکتفا کرتا ہے، وہ ایسی زندگی گزار سکتا ہے جس میں کسی قسم کی لچک نہ ہو۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے ہندوستانی سرزمین پر گرمی کے ایسے خطے پائے جہاں سبزہ جل گیا تھا، لیکن وہیں میں نے صبح سے لے کر شام تک کچھ نہیں کھایا پیا، میں نے اپنے اندر ایک تازگی اور توانائی محسوس کی۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی چند سال ہوئے ماہ رجب میں اپنے والد ماجد میرے خواب میں تشریف لائے تھے جب میں بیمار ہو گیا تھا، اور مجھ سے فرمایا کہ اس رمضان میں تو شدید بیمار ہوگا اور لیکن روزہ نہ چھوڑنا۔ فرماتے ہیں ویسے ہی ہوا جیسے میرے وہ آ کے خواب میں بتا گئے تھے کہ میں شدید بیمار ہو گیا، اور کچھ ڈاکٹر وغیرہ نے کہا کہ بس یہ پتہ نہیں بچتا ہے نہیں بچتا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں نے روزہ نہیں چھوڑا، اور اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی۔ فرماتے شفا کیوں نہ ہوتی جو حضور نے خود فرمایا سومو تصحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، تندرست ہو جائے گے، تو میں روزہ رکھنے سے بیمار کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ اپنے ایمان کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ حکیم سعید کہتے ہیں کہ روزہ جسم میں پہلے سے جتنے بھی امراض اور آلام موجود ہوتے ہیں اس کا علاج موجود ہے، اور حفظ ما تقدم کی ایک تدبیر بھی اس میں موجود ہے، یعنی سیفٹی پریکاشنز، سیفٹی میئرز جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں۔ روزہ رکھنے والا صرف بیماریوں سے ہی محفوظ نہیں ہوتا، اس سے نجات صرف نہیں پاتا، بلکہ جو ممکنہ خطرات ہوتے ہیں ان سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر کی جو قوت مدافعت ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک اور انگریز ڈاکٹر ہے مورپالڈ، جو آکسفورڈ یونیورسٹی کا معروف پروفیسر ہے، اس نے کہا میں نے اسلام کے جو علوم ہیں ان کا مطالعہ کیا، لیکن جب روزے کے بارے میں نے پڑھا تو میں چونک پڑا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اتنا عظیم فارمولہ دیا ہے کہ اگر اسلام اپنے ماننے والوں کو اور کچھ بھی نہ دیتا، صرف روزہ رکھنے کا حکم دیتا، تو پھر بھی اور کوئی نعمت نہ ہوتی، صرف یہی ہوتا تو یہ بھی تمام نعمتوں پر حاوی ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے سوچا کہ اس کو آزمانا چاہیے، تو میں نے مسلمانوں کی طرز پر روزے رکھنا شروع کر دیے۔ کہتے ہیں میں کچھ عرصہ جو ہے وہ روزے رکھنے کے بعد میرا معدے کے ورم کا جو مرض جو ایک طویل عرصے سے تھا، کچھ ہی دنوں کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے روزوں کی مشق جو ہے وہ جاری رکھی، بس پھر میں نے اپنے جسم کے اندر ایسی تبدیلیاں محسوس کی جو ہماری سوچ سے بھی بالا تر ہیں۔ اسی طرح ایک اور انگریز جو ہے وہ سائنسدان ہے سگمنڈ فرائڈ ایک مشہور ماہر نفسیات ہے۔
اور اس کی جو تھیوری ہے وہ نفسیاتی ماہرین کے لیے مشعل راہ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے فاقے اور روزے کے وہ قائل تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ روزے سے نا انسان کے جسم میں اور اس کے دماغ میں نفسیاتی امراض کا جو خاص طور پہ نفسیاتی امراض ہوتے ہیں وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں، جس میں ایک جو مختلف ادوار آتے ہیں۔ تو روزہ رکھنے سے آدمی کا جسم مسلسل بیرونی دباؤ کو قبول کرنے کی صلاحیت پا لیتا ہے۔ روزے دار آدمی کو جسمانی کھنچاؤ اور ذہنی ڈپریشن کا جو سامنا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو یعنی مجموعی طور پر روزہ ایک صرف مقدس عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ حیرت انگیز طبی فوائد کا بھی حامل ہے، جس سے انسان بڑے بڑے مہلک امراض اور کینسر جیسے موذی مرض سے بھی وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، فالج ہے، ڈپریشن ہے، ذہنی تناؤ ہے، جسمانی جو پٹھوں کا کھنچاؤ ہوتا ہے، نفسیاتی امراض ہیں یا معدے کے امراض ہیں، یہ جو معدے کا السر ہوتا ہے، اور نظام ہضم کے جتنے بھی مسائل ہیں یا انسانی جلد، ہڈیوں کے، بالوں کے جو مسائل ہیں، یہ تمام مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس سے آدمی کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ چانکیا ایک جو ہے مشہور یہ میڈیکل ریسرچر گزرا ہے، تو اس کا ایک قول ہے کہ میں نے بھوکا رہ کر جینا سیکھا اور بھوکا رہ کر اڑنا سیکھا ہے، میں نے دشمنوں کی تدبیروں کو بھوکے پیٹ سے الٹا کیا ہے۔ یہ آرتھ شاستر جو ہے، یہ جو ہندو لوگ ہوتے ہیں تو اس قسم کی وہ بھوکے رہتے ہیں۔ اسلام میں تو ایک عبادت ہے، لیکن وہ لوگ اپنی روحانی ترقی کے لیے جو ہے یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ ایک روسی ماہر جو ابدان کا علم الابدان کا ماہر ہے، پروفیسر این ٹیکٹین، تو وہ اپنی عمر کی جو ہے وہ راز بتاتا ہے، میری عمر کیوں طویل ہے اور میں صاف ستھرا ہوں۔ اس کا اپنا نظریہ ہے، ہمارا مسلمانوں کا تو نظریہ بہرحال یہ ہے کہ جتنی عمر کسی کے اللہ نے لکھی ہوتی ہے اتنی ہوتی ہے۔ بہرحال وہ کہتا ہے کہ میرا جو ہے وہ اصول یہ ہے، کہتا ہے کہ میں نے 3 اصول اپنی زندگی میں جو ہے وہ اپنائے ہیں، اور اگر اس کا کہنا یہ تھا، اس کا قول یہ ہے کہ اگر 3 اصول یہی کوئی بھی شخص اپنا لے تو بدن کے زہریلے مواد خارج ہو کر اس کے لیے بڑھاپا روک دیتے ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ سمپل سی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ خوب محنت کیا کرو، اور دوسرا کہتا ہے ورزش جو ہے وہ کافی زیادہ کیا کرو، بالخصوص جو پیدل چلنا ہے زیادہ سے زیادہ پیدل چلنا چاہیے، اور تیسری چیز وہ کہتا ہے غذا جو تم پسند کرتے ہو وہی کھایا کرو، لیکن ہر مہینے میں کم از کم 1 مرتبہ فاقہ ضرور کیا کرو۔ یہ جو فاقہ ہے یہی روزہ ہی ہے۔ آج وہ ہم دوسرے غیر مسلموں کی باتوں پر تو ہم جو ہے وہ یقین اور اعتقاد رکھتے ہیں، لیکن ہمارے پیارے نبی جو صادق و امین ہیں، انہوں نے جو 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ روزہ رکھو تم صحت یاب ہو جاؤ گے، تو اب روزہ جو ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ روزہ رکھا کرو، کیونکہ جہنم کی جو آگ ہے وہ زمانے کی مصیبتوں کے لیے ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے۔ فرمایا روزہ رکھا کرو، وہ لوگوں پر داغنے کے طریقہ علاج ہے اور یہ اکڑ کو ختم کر دیتا ہے۔ کیا کیا نعمتیں ہیں، سبحان اللہ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے ہاں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ جی آپ کہتے ہیں جب روزہ اتنی ہی بیماریوں کا جو ہے وہ علاج ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ڈاکٹروں کے پاس مریضوں کا رش بڑھ جاتا ہے، اور عموماً یہ جو امراض ہیں، معدے کے، سینے میں جلن ہے، تیزابیت کے ہیں، یا پیٹ میں درد ہوتا ہے، کسی کو موشن لگ گئے ہیں، تو پھر وہ ڈاکٹروں کے کلینک کا رخ کرتے ہیں، ہسپتالوں کا رخ کرتے ہیں، تو الٹا اس مہینے میں زیادہ بیمار ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں روزہ شفا دیتا ہے، ہسپتالوں کا رش بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کی بنیادی وجہ ان بیماریوں کا جو سبب ہے وہ روزہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ وہ کھانے پینے میں بے احتیاطی ہے۔
سحری اور افطاری میں جو ہے وہ الٹی سیدھی چیزیں کھا لیتے ہیں، احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے، اس وجہ سے جو ہے وہ انسان کی جو ہے وہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کچھ معمول تبدیل ہوتا ہے، کھانے پینے کی ٹائمنگ چینج ہوتی ہے، پھر سحری پیٹ بھر کے خوب پیٹ بھر کے جناب وہ کھا پی لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ پھر سو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر اس سے آگے تیزابیت ہوتی ہے، تو پھر طبیعت تو خراب ہوگی۔ لہٰذا اور کھجور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم نہیں کھاتے، اور کھاتے ہیں تو بہت کم مقدار میں کھاتے ہیں۔ تو ابھی میں چاہ رہا تھا کہ کچھ ایسی احتیاطی تدابیر بھی جو ڈاکٹروں نے ریکمینڈ کی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہونا چاہ رہا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم کسی اور سیگمنٹ میں اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں شریعت مطہرہ کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان خواجہ عاشق حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔